دیدار کروایا جائے. یار اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے کہ رب کا دیدار؟ نماز پڑھنے مگر نہیں پڑھتے اور سزائیں سنیں, اس کی وعیدیں سنیں تو بندہ لرز جائے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس طرح فرمایا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو. سوچئے ذرا, آج کبھی عید والے دنوں میں ساڑھے پنجاب والے بھی بیٹھے ہیں, عید والے دنوں میں کوئی تگڑا آدمی ہم کو ذرا ملے اور ذرا دبا دے تو جان نکل جاتی ہے. یار کیا کروں کہ بھائی پسلی ٹوٹ جائے گی. تھوڑا سا بندہ دبائے تو تکلیف ہو جاتی ہے, قبر کی دیواریں مل گئی تو کیا کریں گے؟ خدارا میں آپ کی آخرت کا سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آج اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ بس جو آیا ہے اجتماع میں وہ پکی سچی نیت کر کے جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہے. سر میں درد ہے یار اس لیے نماز نہیں, دکان پہ گاہک بہت ہوتے ہیں شام کو اس لیے عصر کی نماز چلی جاتی, رات تھکا ہوا بہت تھا اس لیے عشاء کی نماز. بہانے دیکھو ہمارے کون سے ہیں, ایکسکیوز کون سے ہیں. سوچئے تمہارے سر میں درد تھا, نوکری پہ نہیں گئے, اپنے کاروبار کو بند کیا, وہ سارے کام پورے ہوئے, چھٹی ہوئی تو صرف نماز کی. نماز ہر حال میں پڑھنی, کسی بھی صورت میں پڑھنی, اور بہت فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ بیٹھ کے پڑھنے پر طاقت نہیں رکھتے, لیٹ کے پڑھیں, اشارے سے پڑھیں. آپ سفر میں ہیں آپ قصر پڑھیں, پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں. بہت سارے سولوشن اینڈ فلیکسیبلٹیز ہیں, مگر پڑھے تو صحیح نا. ایسا نہ کرو میرے پیچھے اسلام. بے نمازی رب کو سخت ناپسند. اور اب تو سبحان اللہ اگلے چند دنوں کے بعد وہ رات آنے والی جب میرے آقا عرش کے دولہ بنے تھے. نبی پاک کو رب نے اپنے پاس عرش پر بلایا اور شب معراج تحفہ کیا دیا اس امت کے لیے. جانتے ہیں نا معراج کی رات کا تحفہ کیا ہے؟ تو نماز تو ملی تھی. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کیا شاندار طریقہ ہمیں ملا. 50 نمازیں فرض تھی. ذرا سوچو آج 5 پڑھی نہیں جا رہی, 50 ہوتی تو کیا کرتے. 50 نمازیں ہم پر فرض کی گئی. یہ تو نبی پاک کا بار بار جانا, عرض کرنا, نمازوں کا کم ہونا اور 5 رہ جانا. اور اللہ کی شان دیکھو, میرا رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کہے ہوئے احکام بدلتے نہیں. ہم 5 پڑھیں رب 50 کا ہی ثواب عطا فرمائے, مگر پھر بھی نہیں. تو پہلا وہ کام جس سے پل صراط پر نور ملے گا وہ نماز ہے. نیت کرتے ہیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں کرو, ایسا نعرہ لگاؤ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا نمازیں جو رہ گئی ہیں نا اس کی کیلکولیشن کرنی, ٹھیک ہے. یہ توبہ کریں, اللہ سے وہ کریم ہے, گناہ معاف کر دے گا نمازوں کا, لیکن جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے, اس کی کیلکولیشن کر لیں. ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے, کتاب ہے, چھوٹی سی بکلٹ ہے جس کا نام ہی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا, dawat-islami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, جس کا نام ہی یہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو طریقہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیسے آسانی کے ساتھ آپ اپنی تھوڑی تھوڑی کر کے پچھلی نمازیں قضا کر لیں, آئندہ کوئی نماز قضا نہ ہو, اس کا پلان. دوسری وہ چیز جس سے پل صراط پر نور ملے گا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان, اللہ پاک قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے. ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جان. مسلمانوں کی پریشانیاں دور کیجیے, تلاش کیجئے کسی پریشان حال کو, مدد کیجئے مسلمانوں کی. آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے پڑوسیوں میں, آپ کے ساتھ رہنے والوں میں, آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں. اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے. روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ بندے کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے. بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اپنی زندگی میں یہ عادت بنائیے. ایک طرف ذرا سوچئے, پریشانی دور کرنے والے کو پل صراط پر نور ملے گا, پریشانی کریٹ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کا کام ہی لوگوں کو پریشان کرنا ہے, ٹینشن دینا ہے, ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں. اپنے ملازمین پر ٹینشن, اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹینشن, اپنے پڑوسیوں کے لیے ٹینشن. بھائی تکلیف ہوتی ہو تو ہو, مجھے کیا, لوگوں کا جملہ ہے یہ, اس کو پرابلم ہے, مجھے اس سے کیا, میرا کاروبار چلنا چاہیے, میرا بزنس ٹھیک ہو, باقی کا بیڑا غرق ہو جائے, نو پرابلم. میری گاڑی پارک ہو, باقی لوگوں کا جو ہونا ہے ہو جائے, اپنے کام سیدھا کرنا ہے, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا. ایسا نہ کریں. ہمارا اسلام ہمیں دوسروں کی پریشانی دور کرنے کا درس دیتا ہے. مگر آج ہماری کیفیت کیا ہے, غور کریں صبح سے شام تک. آج ایک دن کا اینالائز کر لیں, میں لمبی زندگی کی بات نہیں کرتا. آج غالباً 28 مارچ ہے. فرام مارننگ ٹل ایوننگ, تھرسڈے کا دن
آج پورے دن میں نے کتنے مسلمانوں کی پریشانی آسان کی یا کتنوں کو پریشان کی، خود چیک کر. اگر تو پریشانی آسان کرنے والی کیفیت ہے نا تو پھر تو اللہ کا شکر ہے. اور ٹینشن دینا ہے، ڈانٹ کر، گھور کر، جھاڑ کر، ذلیل کر کے، برا بھلا کہہ کے مشکل پیدا کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. ایسا نہ کرو. وہ شخص جو دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، اگر اس کے لیے مشکلیں پیدا ہو گئی تو کدھر جائے. آسانیاں پیدا کریں. اللہ تمہارے لیے زندگی آسان کرے، راہیں کھول دے لوگوں کے لیے. اللہ آپ کی راہیں کھول دے گا. مدد کیجئے لوگوں کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا. میں ایک حدیث سناتا ہوں. اس موضوع پر میں بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن ایک کمال کی حدیث ہے. یقین کریں مزے کو مزہ آ جاتا ہے. جب بھی میں یہ حدیث پڑھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش اللہ ایسے بندوں میں ہمیں بنا دے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے. حدیث کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کی مشکلیں آسان کرنا. اللہ نے بنایا اسی لیے انہیں، اور لوگ اپنی مشکلوں میں ان سے رجوع کرتے ہیں، اپنی پریشانی میں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن چین اور راحت میں ہوں گے، وہ نجات یافتہ ہوں گے، جنت میں جائیں گے. ہے میرے پیچھے اسلام، کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. اور ہوتے ہیں، دیکھا ہے میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بعض اوقات لوگ ملتے کہتے ہیں یار یہ والے بھائی ہے نا، جس کو پرابلم ہوتی ہے سب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، بیمار کے پاس جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا پریشانی دور کرنے والی، اس میں کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا یار کتنے کی پریشانی دور کریں، ہر بندے پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے، اتنے پیسے تھوڑی ہے میرے پاس میں پریشانیاں دور کرتا پھر. یہ بھی مسکنسپشن ہے. ہاں مال ہے، اللہ نے دیا ہے اور کسی کو ضرورت ہے تو مال سے پریشانی دور کریں. لیکن اگر مال نہیں ہے آپ کے پاس یا آپ کی ایک لمٹ تھی پوری ہو گئی تو پریشانی صرف مال سے دور نہیں ہوتی ہے. یہ مسکنسپشن کلیئر کر دوں. اگر آج یہ فارمولا مان لیتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اور جو پریشان ہوگا اس پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، پھر تو کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا ہے. اگر پریشانی مال سے دور ہوتی ہے تو جتنے پیسے والے سارے خوشحال ہوتے، جو بھی پرابلم آتی پیسہ خرچ کرتے، پریشانی ختم، ڈیلیٹ. ایسا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر تھوڑی ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. پریشانی کے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، پرابلمز ہوتی ہیں، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، گھر میں امن نہیں ہوتا. لیکن اب اگر آپ یہ ثواب کمانا چاہتے ہیں نا، اور سبحان اللہ میں سونے پہ سہاگا کہتے ہیں نور اللہ نور بیان کر دوں. حدیث ایک اور یاد آ گئی مجھے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو رجب میں کسی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے. پھر آگے فرمایا تم رجب کا اکرام کرو اور رب کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام کرے گا. یعنی تم رجب کی عزت کرو اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا. یعنی رجب میں پریشانی دور کرنا اور زیادہ ثواب. اب بات ہو رہی ہے کہ کیا پیسوں سے ہی پریشانی دور ہوگی؟ ہاں اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، پریشان ہے اور آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، ثواب ملے گا، دعا ملے گی. لیکن آپ پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف پیسوں سے پریشانی دور نہیں ہوتی. کچھ اچھے بول، کچھ اچھی باتیں، کچھ حوصلے کی باتیں، کچھ موٹیویشن وہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے. اب کوئی تکلیف میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا، اس کے بعد چلے تو جائیں، طبیعت تو پوچھے خیر ہے، سب ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی کام ہو تو بتاؤ. میں نے آپ کے لیے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، آپ کے نام لے کر میں نے دعا کی اللہ آپ کو شفا دے دے. آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھا آپ کے والد صاحب کے لیے، سال ثواب کیا. گھبرائے نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں قبرستان چلوں گا، والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے. بتاؤ کیا تسلی نہیں ہوگی؟ اسے سکون نہیں ملے گا؟ کتنے روپے خرچ ہوئے آپ کے؟ کچھ باتیں، کچھ حوصلہ، کچھ پیٹھ تھپکنا بندے کو کھڑا کر دیتا. آپ کے یہاں تو نہیں پتا، ہمارے یہاں پاکستان میں کسٹمر سروسز آپ کے یہاں بھی ہوں گی، لیکن ایک صاحب بتاتے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کس طرح مرہم کا کام کرتے ہیں، الفاظ کیسے دلاسا کا کام کرتے ہیں اگر اچھے الفاظ ہوں. ایک بندے کا موبائل چوری ہو گیا ہمارے پاکستان میں، اس نے موبائل کمپنی کو فون کیا اور کہا کہ میرا موبائل بند کر دیں کیونکہ موبائل چھین لیا مجھ سے. کسی کا قیمتی موبائل چھن جائے تو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کسٹمر سروس والے نے اس کو کہا کہ آپ تو خیریت سے ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ موبائل میں آپ کا بند کریں. وہ کہتا ہے جب میں نے فون رکھا نا میرا آدھا غم دور ہو گیا. پیسے دیے تھے اس نے نہیں، اچھی بات، چند اچھے الفاظ انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا غم مٹا دیتے ہیں، اس کو حوصلہ دے دیتے ہیں. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اچھے الفاظ بھی بولنا نہیں آتے. یہ زبان جو ہے نا، یہ الفاظ بہت کمال کی چیز ہے. آپ کی چند باتیں کسی کا غم بلا دیں گی اور یہی چند باتیں کسی کا غم تازہ کر سکتی. یہ الفاظ مرہم کا بھی کام کرتے ہیں، یہ الفاظ زخم پر نمک کا بھی کام کرتے ہیں.
ہمارے پاس کوئی آئے کہ یار گاڑی میری لگ گئی. ہاں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تیری گاڑی لگ رہی ہے, تجھے چلانی نہیں آتی, پہلے ہی کہا تھا آہستہ چلایا کر, خامخواہ گاڑی لے کے نکلتا. اب بندہ کہے یار پہلے ہی ٹھک گئی گاڑی, اس کی بھی باتیں سنو. یہ کیا کرتے ہیں ہم, یعنی تکلیف میں بھی اضافہ, پریشانی میں بھی اضافہ. بندہ اپنی پریشانی بتائے, الٹا اس پر نمک چھڑک رہے. نہ کرو ایسا. سید اعلیٰ حضرت کمال کا شعر لکھتے ہیں, فرماتے شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں ہے پلانے کو, کوئی بات نہیں, اچھی بات تو کر سکتے ہو, پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. پھر شکر نہیں چاہیے اگر میٹھی بات کرنا آ جائے. تو آپ نے حدیث سنی قیامت کے دن نور, کتنا نور ملے گا, اور نور کی مقدار آپ نے سنی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نور کے 2 شعبے بنائے گا کہ ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائے گا, یعنی کمال کا نور ہوگا. کس کو ملے گا؟ جو کسی مسلمان کی پریشانی. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ نے مقام دیا ہے نا, اللہ نے کوئی پوزیشن دی ہے, اللہ نے مال دیا ہے, عزت دی ہے, اس کو استعمال کرو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے میں. اپنی لائف میں کسی کو پریشان کرنے والا کام نہ کرو. بعضوں کی فیملی پریشان ہے, بعضوں کے رشتہ دار پریشان ہیں, بعضوں کے ملازم پریشان ہیں, بیچارے کہتے نہیں ہیں. سیٹھ کے آگے کون بولے گا, نوکری سے نکال دے گا. لیکن روز گالی دینا, روز ڈانٹنا, روز چھاڑنا نہ کرو ایسا. کوئی بعض اوقات ہے نا ہمارے سامنے ریٹیلیٹ نہیں کرتا, جواب نہیں دیتا, ڈر رہا ہوتا ہے, لیکن دل ہی دل میں رو رہا ہوتا. کہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ کھڑا ہو گیا نا, ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ وہ کہے گا مولا اس نے مجھے ذلیل کیا, مجھے گالیاں دی, مجھے برا بھلا کہا. آج بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں. بعض لوگ بیوی پر ایسے روپ جماتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ساری آفس کی دوستوں کی لڑائی کا سارا غصہ بیوی پر نکالنا ہے. ارے وہ انسان نہیں, اللہ کی بندی نہیں. یاد رکھو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کی تعلیمات تو سنو. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کا دل توڑا ہے, شوہر نے بیوی کو ناحق ستایا ہے, تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے. اب بندہ بولے یار میں شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگ, آج مانگ لو ورنہ قیامت کے دن مارے جاؤ. سنو آگے امیر علیہ سنت کیا فرماتے باپ نے بیٹے کا اگر ناجائز دل دکھایا, باپ نے بیٹے کو ستایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے, استاد کو شاگرد سے بھی مانگنی پڑے گی. اور سنو کتنی آگے جا کے بات کرتے ہیں. فرمایا اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا, پیر نے مرید کو ستایا ہے, تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے. دس از بیوٹی آف اسلام. ہو سکتا ہے آپ شاک ہو رہے ہو کہ پیر صاحب مرید سے معافی مانگیں گے, باپ بیٹے سے مانگے گا, شوہر بیوی سے. ارے یہ تو بہت تھوڑی بات ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے, اپنے غلاموں سے کہتے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو, میری طرف پہ حق آتا ہے تو لے لو. جب نبی پاک اپنے غلاموں کو یہ کہہ سکتے ہیں تو میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج معافی مانگ لو, آج راضی کر لو, آج پریشانی دور کرو. کبھی بلا کے خیریت بھی پوچھ لیا کرو اپنے ملازمین کی, ان کا دل خوش ہو جائے گا کہ صاحب نے آج ہماری طبیعت پوچھی ہے, پتہ نہیں صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں, 20 سال میں تو نہیں پوچھی, آج پتہ نہیں کیوں پوچھ لی ہے. ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو اپنے ملازمین میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنی فیملی میں گھلا ملا کر رکھیں. لوگوں کو آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. اگر میں ایسا ہوں تو مجھ سے برا کون ہے پھر کہ مجھ سے مسلمان بات کرنے میں ڈر رہے ہیں, شر سے خوف ہے. وہ بندہ کامیاب نہیں. آپ لوگوں کے لیے نرم ہو جائیں, سہل ہو جائیں, آسان ہو جائیں, پھر دیکھیں زندگی آپ کی کیسی آسان. آگے چلتے ہیں, پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ, پریشان کریں گے نہیں. ٹینشن لینا نہیں ہے, لوگوں کا ٹینشن دور کرنا ہے, کیونکہ پل صراط پر نور حاصل کرنا. تیسرا وہ عمل اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو 100 بار لا الہ الا اللہ کہے, اللہ پاک قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک. کیا بات, قیامت کے دن چہرہ چمکے گا. 100 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بن. کتنی فضول باتیں کرتے ہیں, موبائل فون پر, واٹس ایپ پر, فیس بک پر گھنٹوں گزار دیں گے. پورے دن میں کتنی بار اللہ کو یاد کیا, اللہ کے رسول کو یاد کیا, درود کتنی بار پڑھا, ذکر کتنی بار. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پاک کو افضل الذکر کہا گیا. اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے, روزانہ پڑھیے. ایک آخری عمل بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور. بازار میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. بازار جا کر تو ایسا بھولتے ہیں نمازیں وغیرہ سب قضا نہیں. کمال یہ ہے کہ بندہ بازار میں ہے, اپنی آفس پہ ہے, مارکیٹ میں ہے, نماز کا وقت آئے تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے, تسبیح پڑھ لے, تھوڑی سی کچھ تلاوت کر لے, اتنا گم نہ ہو جائے بازار میں کہ
بازار میں ذکر کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. چوتھا کلمہ اگر یاد نہیں تو یاد کر لو. آپ کو پتا ہے ہم روزانہ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کہ جو چوتھا کلمہ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی لکھے گا, 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 درجے بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. چوتھا کلمہ میں پڑھا دیتا ہوں ایک بار, پھر یاد کر لیجئے گا. ہوگا یاد کافیوں کو, روزانہ بازار میں پڑھ لیں, کتنا آسان ہے. وہ کیا ہے, مل کے پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت لا یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر سے بیان میں نے ایک ایسی جرنی, ایک ایسی حقیقت جس کو ہم سب کو فیس کرنا ہے وہ بھی بتایا اور اس سے آسانی سے گزرنے کا فارمولہ بھی بتایا. خود سوچ لیجئے, حرام کمانے والا, ماں باپ کو ستانے والا, بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, برے کاموں میں زندگی گزارنے والا کیسے پل صراط سے گزر. خدا را اپنی زندگی کو برے اعمال سے بچائے. سب نے مرنا ہے, زندگی بہت مختصر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کل تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. کوئی ہے جس کے پاس گارنٹی 1-2 سال کی ہو؟ صبح کی گارنٹی نہیں ہے. آج رات کو مر سکتے ہیں. جسے اتنی جلدی موت آ سکتی ہے تو اس کی پریپریشن میں اتنی تاخیر, نمازوں کی پابندی, حلال روزی, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی سچی توبہ کی. دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے آپ کو یہی پیغام دے. دعوت اسلامی والے آپ سے آپ کی آخرت چاہتے ہیں. دعوت اسلامی والے آپ کی قبر روشن کروانا چاہتے ہیں, آپ کی آخرت آسان کرنا چاہتے ہیں, جنت میں داخل ہو جائیں وہ یہ چاہتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول سے واقع آج میں آیا ہوں, آپ کو صاحب خانہ نے دعوت دی, آپ آ گئے ہیں, بہت اچھی, لیکن اب یہ کنیکٹیوٹی جاری رہے, اب یہ آنا جانا جاری رہے. آج کے بیان میں مجھے امید ہے کچھ سیکھا ہوگا, کچھ ذہن بنا ہوگا. اگر ہر جمعرات دعوت اسلامی کا یہ کنز الایمان مسجد میں جو ہمارا مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے وہ اس میں شرکت کرے. اور میں آپ کو ایک اور خوبصورت دعوت دیتا ہوں. آج آپ نے ایک مرید کی بات سنی ہے جنہوں نے ہمیں بھی بولنا سکھایا ہے, ہماری تربیت کی ہے. ہر سیٹرڈے نائٹ, ایوری سیٹرڈے نائٹ پاکستان ٹائم 9:30 بجے, آپ کے یہاں 7:30 بجتے ہیں, مدنی چینل پر اللہ کے ولی قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, کوسچن آنسر سیشن کرتے ہیں. 2 گھنٹے مدنی چینل آن کیجئے, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ پروگرام دیکھیے. آپ کی, گھر والوں کی, سب کی شاندار تربیت ہوگی, گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پل صراط سے خیر سے, عافیت سے, چین سے گزرنا نصیب فرمائے. نبی پاک وہاں ہوں گے تو دھارس بڑی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں امید یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اسی پل کے کنارے رب سلم امتی, رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یقین اور محبت دیکھیے. آپ کہتے ہیں واقعی پل صراط بڑا مشکل ہے, مگر چونکہ آقا سجدے میں ہوں گے, اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی, تو غلام تو ڈرتے ہوئے نہیں, گھبراتے ہوئے نہیں, وجد کرتے ہوئے گزریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز. پائے کوباں یعنی جمے ہوئے پاؤں کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ ہم پل سے گزریں گے. کیوں؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. آقا رب سلم امتی کہہ رہے ہوں گے, انشاءاللہ اس وجہ سے ہمیں خوف نہ ہوگا. رب سلم امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. آقا تو وہ ہیں جب پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں, اور جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو آقا سجدے میں گر کر امتیوں کو کس طرح بچا رہے ہوں گے, اللہ سے کیسے فریاد کر رہے ہوں گے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, ڈرتے ہوئے نہیں, وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہ کے حبیب رب سلم امتی, اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. تو جب ایسے آقا ملے ہیں تو کیوں نہ ان سے پیار کیا جائے, کیوں نہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے, کیوں نہ ان کے فرمان. آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنا لیا جائے تاکہ قیامت کے دن نبی پاک کو چہرہ دکھانے والا بھی ہو, کچھ بات بھی تو کر سکیں, آقا کا سامنا تو کر سکیں. تو بہرحال آج سب نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام کاموں سے, فلموں ڈراموں سے, گانوں باجوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. لیکن ہوتا کیا ہے بیٹے اسلامی بھائی, ابھی جو بیان ہوا ہے, آئی ہوپ, مجھے امید ہے کہ دل پر کچھ اثر ہوا ہو. کچھ بھائیوں نے واقعی سوچا ہوگا کہ یار واقعی آخر یاری کر, نماز پڑھ, اب گناہ نہیں کرنے چاہیے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہ بیان ختم ہوگا ہم آپ سے ملاقات کریں گے, شاید کھانا بھی کھائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے, کل پھر وہی دوست ہیں, کل پھر وہی گیدرنگ ہے. دوست کہیں گے یار کیا مولوی بننا ہے, کیا ہو گیا تجھے نماز پڑھنا شروع کر دی, مذاق اڑائیں گے اور ہم پھر دین سے دور ہو. اگر واقعی آپ نے آج طے کر لیا, دیکھیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں, اف یو ڈیسائیڈڈ کہ یار مجھے جنت میں جانا ہے, جہنم میں نہیں, مجھے پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرنا ہے, پریشان نہیں ہونا, قبر میری نور والی ہونی چاہیے, دنیا اللہ نے اتنی اچھی کر دی, آخرت میں مارا نہ جاؤں. اف یو آلریڈی ڈیسائیڈڈ اٹ, آپ نے طے کر لیا ہے, پھر آپ کو اسٹیپ فارورڈ کرنا ہو, آپ کو خود اپنی گیدرنگ تبدیل کرنی ہے, آپ کو خود نیک دوست اپنانے ہوں گے. اٹس ناٹ پاسبل, میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتا, جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا پسندیدہ بندہ کیسے بنے گا کوئی. آپ کو نمازیوں کے دوستی رکھنی ہوگی, آپ کو نیک لوگوں کے قریب آنا ہوگا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میں اسی لیے آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول بناؤں کہ آپ اس کی اجتماعات میں آئیے, دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے, مدنی چینل دیکھیے, سبحان اللہ, ہمت کر کے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے. میں کل کا دن بھی ممباسا میں ہوں, ابھی میرے بیان کے بعد آپ کو اناؤنسمنٹ کیے جائیں گے کہ کل کہاں بیان ہے. کل بھی آئیے, کنٹینیو ہمارے ساتھ کوشش کیجیے, 2-4 دن گزاریں تاکہ جو دل پر زنگ ہے وہ دور ہو اور اللہ کرے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. شروع میں ایک پرابلم ضرور ہوگی, ابھی سے بتا دیتا ہوں, نماز میں دل نہیں لگے. ہاں یہ بتا دیتا ہوں, آپ نماز پڑھنے جاؤ گے نا مزہ نہیں آئے گا, بور ہونے لگے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی گھڑی دیکھ رہے ہو بار بار کہ یار مولانا صاحب ختم ہی نہیں کر رہے بھائی. تو بعض لوگوں کو نیکی کی بات, نماز پرابلم ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. گھبرائیے نہیں, جب آپ بیمار ہوتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, دوائی اچھی لگتی نہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہو, آپ کہتے نہیں ابھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن کھاتے رہو, تھوڑے دنوں میں بیماری دور ہوگی نا تو کھانے کا ٹیسٹ بھی آنے لگ جائے. کبھی کبھی تو بندہ اتنا بیمار ہوتا ہے بیوی بچے اچھے نہیں لگتے ہیں, کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. بیماری ہے نا, بیماری میں بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی. ابھی آپ گناہوں کے اگر ہم بیمار ہیں نا تو نماز اچھی نہیں لگے گی, قرآن پڑھیں گے تو نیند آنے لگے گی, مدنی چینل کھولیں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی کہ یار یہ کیا بور ہو رہے ہیں. ہوگا, یہ گھبرائیے نہیں, آپ کنٹینیو کرتے رہیے. جیسے ہی گناہوں کی بیماری ہٹے گی, ہر سجدے میں لطف آنے لگ جائے, تلاوت میں آنسو بہنے لگ جائیں گے, دعا میں دل لگنے لگ جائے گا, اچھی باتوں میں مزہ آنے لگ جائے گا. پرابلم یہ کہ ابھی بیماری ہے, ابھی گناہ چل رہے ہیں. اگر واقعی نیک بننا تو شروع میں ڈیفیکلٹی آئے گی, پہلے ہی بتا دیا میں نے, مگر جب پھر لطف آئے گا نا, پھر آپ کو تہجد کا جو مزہ آئے گا وہ دنیا کے کسی اور کام میں نہیں آئے. پھر آپ کو تلاوت کا جو لطف آئے گا, نعت سنو گے تو جھومتے رہو گے, آقا کی یاد میں آنسو بہتے رہیں گے کہ پیارے آقا کا عشق اب دل میں جگہ بنانے لگ جائے گا. تو میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں کہ پلیز آ جائیے اس راہ. وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو اللہ کو ناراض کر کے, وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہی. جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے, سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت. حور و قصور و غلما کافر کو نہ ملیں گے, جو منکر ہے کافر ہے اس کو تھوڑی ملیں گے, ہمیں ملیں گے. لیکن ہم کام تو ایسے کریں نا تو انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات, یہ تو ہو گئی عمل والی بات. دوسرا میں تھوڑا سا آپ کو, چونکہ آپ میں سے کئیوں سے پہلی ملاقات ہے, دعوت اسلامی کو انٹروڈیوس کرا دیں. دعوت اسلامی کرتی کیا ہے, یہ آرگنائزیشن کام کیسے کرتی. صرف دعوت اسلامی کو 38 سال 38 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہوئے ہیں. ایک مرد کلندر نے یہ دعوت اسلامی شروع, جن کا نام مولانا الیاس قادری. اللہ نے ایسا جذبہ دیا, ایک غریب خاندان کا نوجوان جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بڑا نہیں تھا, کسی بہت بڑے پیر کی اولاد نہیں, کوئی بہت بڑا بزنس نہیں, اتنی غربت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ٹافیاں بیچتے, جھاڑو تک آپ نے بیچا. اتنی غربت, آپ کے والدین بچپن میں ہی چلے گئے, آپ یتیم بھی ہو گئے, مگر اللہ نے اس بندے کو ہمت ایسے دی کہ اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی. ودن 38 ایئرز یہ ایک ایسا ریولوشن ہے کہ اگر جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ کارنامہ لکھا جائے گا کہ ودن 38-40 ایئرز میں کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے خارا در سے ایک آرگنائزیشن چلتی ہے, ایک بندہ چلتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے.
اور اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لاکھوں اسلامی بہنیں باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں میں کام کر رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت دارالعلوم کتنے ہیں؟ اگر آپ کا کسی عالم دین سے تعلق ہو تو کبھی پوچھ لیجئے گا کہ ایک دارالعلوم چلانا کتنا مشکل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ مگر آج دعوت اسلامی کے 616 سے زیادہ 616 کے قریب دارالعلوم بن چکے، جس کے اندر 55,000 کے قریب اسٹوڈنٹس، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ اور اس لیے پاکستان میں نہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، کینیا، آپ کے ممباسا میں، جوہانسبرگ، ماریشس، یو کے، آپ نام لیجئے، دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ کھل گئے، اور اب مزید امریکہ کے اندر کھلتے جا رہے ہیں۔ یہ تو صرف جامعہ دارالعلوم، پھر ہم نے بنائے مدرسے، قرآن کی حفظ و ناظرہ تعلیم۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں، 2800 اسٹوڈنٹ نہیں، 2800 مور دین 2800 مدرسے موجود ہیں پوری دنیا میں، اور تقریباً ان مدرسوں سے 80,000 سے زیادہ 80,000 سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، کمپلیٹڈ۔ 2 لاکھ کے قریب بچوں نے، مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی کا مرکز نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت سے یہ کام اتنے تھوڑے عرصے میں کتنا زیادہ ہو، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں۔ ایسا چینل میڈیا کی تاریخ میں نہیں آیا تھا کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو، شرابی شراب چھوڑ دیں۔ چینل دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کا ذہن تو بنتا تھا، مگر یہ کیسا چینل آیا جو اللہ کا فرما بردار بنا رہا ہے، خوف خدا دل میں۔ چینل دیکھ کر لوگ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چینل میڈیا کی تاریخ میں انقلاب ہے دعوت اسلامی کا۔ اردو چینل لائے، پھر ڈیمانڈ آئی تو انگلش چینل آیا، پھر عرب، پھر بنگلہ چینل آ گیا، بنگلہ زبان میں چینل، 3 لینگویجز میں دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل چلا رہی ہے، اور پھر دنیا کی مختلف زبانوں سے ڈیمانڈ ہے کہ ہماری زبان میں بھی شروع کیا جائے۔ یہ اتنا بڑا ہیوج نیٹ ورک ہے، اور اسی کام کو ہم افریقہ کے مختلف ملکوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جس قافلے کے ساتھ میں آیا ہوں، ہم پہلے زمبابوے گئے، وہاں الحمدللہ سنت و برا اجتماع ہوا، وہاں لوگوں سے ہم نے بات کی، وہاں ہم نے اپنا مرکز بنانا ہے۔ پھر الحمدللہ ہم پچھلے 3 دن سے تنزانیہ میں تھے، دعوت اسلامی کا وہاں بھی اب دارالعلوم جامعۃ المدینہ میں اوپن کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے ہمیں 6 ایکڑ جگہ دی ہے، ہم بہت بڑا عظیم و شان افریقہ لیول کا مرکز وہاں بنانے جا رہے ہیں۔ آج صبح میں کینیا پہنچا ہوں، 2-3 دن یہاں رہوں گا، پھر ہمارا قافلہ یوگینڈا جائے گا، وہاں دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے۔ اور یہ تو ابھی چند افریقی ممالک ہیں، ابھی بہت سارا افریقہ باقی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجیے گا، اس کے بعد اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیجیے، اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا جو دین کا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی، اس کا ساتھ دیجیے۔ ہمارے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، آپ اپنے عطیات ایسی دعوت، ایسی تحریک کو دیں جو لوگوں کو نمازی بنا رہی ہے، لوگوں کا ایمان بچا رہی ہے۔ ہم جرمنی کے اندر اور ترکی کے اندر سیرین ریفیوجیز پہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اناج کے پیسے دیجیے، ہم انہیں اناج کھلائیں گے کہ جن کو اناج بھی کھلائیں گے اور دین بھی سکھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے اور حدیث بھی پڑھائیں گے۔ آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں غریبوں کا علاج کرنے میں بڑا شوق ہے، بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے 25,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں، 25,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، جس میں علماء، حفاظ، امام، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ان کا اور ان کی فیملی کا علاج دعوت اسلامی کرواتی ہے۔ آپ ان کا علاج کروائیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کا ثواب ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور آج جو ہم نے اچھی نیتیں کی ہیں، گناہ چھوڑنے کی نیتیں کی ہیں، نماز پڑھنے کی نیتیں کی ہیں، اللہ کریم اس میں ہمیں استقامت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔